بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ریاض سیزن 2024 کے افتتاح کے موقع پر بہت سے گلوکار اور بہت سے لڑکیوں نے ایک کنسرٹ میں مختصر لباس میں سعودی عربیہ میں ریاض اور جدہ میں پرفارم کیا۔ یہ تقریب سعودی عرب کے کلچر اور انٹرٹینمنٹ پروگرامز کے سلسلے میں ایک کڑی تھی، جس میں مشہور شخصیات نے شرکت بھی کی اور جن میں دنیا کے نامور اداکار اور گلوکاروں نے بھی شرکت کی۔ یہ سوال اہم ہے کہ ایسے تقاریر جو اسلامی اصولوں کے برخلاف سمجھے جاتے ہیں پر اسلامی دنیا خاص طور پر پاکستان نے کیوں اس پر خاموشی اختیار کی ہے؟ اس واقعے کی مذمت سے بھی گریزاں ہے۔ ریاض سیزن 2024 کے افتتاح کے موقع پر امریکی گلوکار اور دنیا بھر کے گلوکار اور لڑکیاں وہاں پر آئی تھی اور مختصر لباس میں وہاں پر پرفارم بھی کیا۔ یہ سب کچھ، یہ تقریب جو ہوا، یہ سعودی عرب کے کلچر کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ محترم سامعین، یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ موجودہ حالات میں کئی مسلم ممالک کے لیے مذہبی اصولوں کے مقابلے میں بین الاقوامی تعلقات اور مالی معاملات بہت زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ جس طرح کے جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی جس کا نام عمر تھا، وہ پہلا بدبخت تھا جو سب سے پہلے بیت اللہ میں بتوں کو لایا، اسی طرح محمد بن سلمان بھی وہ پہلا آدمی ہے جو سب سے بڑا بے دین ہے، جو سرعام سرزمین حرمین الشریفین میں فسق اور فجور اور اخلاقی بے راہروی اور ہر قسم کے منکرات کو بلاد حرمین میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بدبخت نے زمانہ جاہلیت کے مبلغین، گلوکاروں، مسخر اور ننگے لوگوں سمیت پوری دنیا کے جتنے بھی غلط لوگ ہیں ان کے لیے سعودیہ کے دروازے کھول دیے ہیں اور ان پر اربوں خرچ کر رہا ہے۔ اور ان سب جرائم کے باوجود جتنے بھی درباری علماء ہیں اور شیوخ ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ ان منکرات کے خلاف اعلان حق کرنے والے سینکڑوں حق پرست علماء کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سرزمین حرمین الشریفین کو ان گندگیوں سے اور ایسے گندے حکمرانوں سے جلد پاک فرمائے۔ جن علماء نے اس کاموں پر تنقید کی ہے ان میں سے کچھ سعودیہ جیلوں میں اور کچھ مصر کے جیلوں میں اور کچھ سوڈان کے جیلوں میں اور کچھ افریقہ کے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ کئی ایک کی گردنیں بھی اڑا دی گئی ہے اور سارے کے سارے غلط کام جو ہے وہ محمد بن سلمان کے دور میں شروع ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہ ناچ گانا جو پرسوں سعودی عربیہ میں ہوا، جس میں پوری دنیا خاص طور پر امریکہ کے لڑکیوں کو بلوایا گیا تھا اور وہ ننگی ناچ رہی تھی، مکمل طور پر پل ننگا ماحول تھا۔ دوسری طرف چند سو کلومیٹر دور طواف ہو رہا تھا اور جو لوگ اس پروگرام میں شریک تھے انہی میں سے آدھے اس جمعے کو وہاں پہنچے ہوں گے اور کچھ کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے بھی کھل گئے ہوں گے۔ اس پر ہم مسلمانوں کو رونا چاہیے اور ہر مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ محمد بن سلمان جو حرمین الشریفین اور سعودی عربیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، آیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے علماء کو اس پر بیٹھنا چاہیے اور اس کے بارے میں بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے اور ایک وفد جا کر ان سے بات کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو کر ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، تاکہ وہاں پر طواف ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حرمین الشریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔